بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما اوتیتم من العلم الا قلیلا وقال تعالی وخلق الانسان ضعیفا وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به۔ تو آج کی گفتگو کا موضوع ہمارا یہ ہے کہ کیا انسانی سوسائٹی اللہ تعالیٰ سے اور وحی سے مستغنی ہو کر اور اس کو نظر انداز کر کے کیا انسانی سوسائٹی بذات خود یہ صلاحیت رکھتی ہے کہ اپنے لیے ایسی قانون سازی کرے جو حقیقی صلاح و فلاح پر مشتمل ہو، حقیقی کامیابی کا ضامن ہو، حقیقی عدل و انصاف کا ترجمان ہو اور لوگوں کے لیے واقعی نفع بخش ہو، جس کے تحت ایک مستحکم معاشرہ چلے جو تمام انسانی مصالح پر مشتمل ہو اور تمام مفاسد سے پاک ہو۔ تو کیا انسان میں ایسی صلاحیت ہے کہ ایسی قانون سازی کرے یا اس کو اس فیلڈ میں وحی کی اور خدا کی ضرورت ہوگی؟ تو یہ ہمارا موضوع بحث ہے۔ تو ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ انسانی سوسائٹی میں صلاحیت نہیں ہے کہ وہ اس طرح کرے، بلکہ اس کو خدا کی ضرورت ہوگی۔ اب یہ بات محض ایک عقیدت میں ہم نہیں کہہ رہے اور اندھا دھند انداز میں ہم نہیں کہہ رہے، بلکہ بالکل لاجیکل ہے، منطقی ہے، ثبوت کے ہر معیار پر یہ پورا اترتا ہے اور یہ عقیدے کا درجہ رکھنے والی بات ہے۔ تو اس بات کو آگے بڑھاتے ہوئے سب سے پہلا سوال یہ قائم ہوتا ہے، یعنی یہ جو ہم نے جواب دیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسانی سوسائٹی خود کفیل ہو اپنی قانون سازی میں، بلکہ اس کو خدا کی ضرورت ہے اور بہرحال ہے۔ اسی دعوے کے لیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قانون سازی جب بھی ہوتی ہے تو سب سے پہلا سوال یہ اٹھتا ہے کہ جو قانون سازی کرنے والا ہے، جس کی وجہ سے دوسرے کے اوپر اس کو ایک اتھارٹی حاصل ہوتی ہے اور دوسرا اس پابند ہوتا ہے کہ اس کی بات مانے، تو یہ صلاحیت انسانوں میں آپس میں ایک دوسرے کے بنسبت ہے یا نہیں ہے؟ تو سب سے پہلے اس بات کو لیتے ہیں جو قانون کا ایک پہلا اور لازمی سوال ہے کہ قانون کون دے، قانون دینے والا کون ہو، اور کیا ایک انسان دوسرے کے لیے قانون دینے کی صلاحیت رکھتا ہے؟ عقلی لحاظ سے تو اس بات کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ ایک یا چند اشخاص کو آپ یہ اتھارٹی دے کہ وہ دوسرے تمام لوگوں کے مقابلے میں ایک امتیازی حق حاصل کریں اور ان کے ذریعے سے ان قانون سازی ہو اور ان کی بات دوسرے لوگوں پر واجب العمل ہو، واجب التسلیم ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی دو صورتیں ہوں گی، یا تو یہ ہے کہ آپ چند لوگوں کو یہ اختیار دیں گے تو ان چند لوگوں پر بہت سارا اشکال ہوگا کہ یہ تو پورے لوگوں کی نمائندگی نہیں کر رہے ہیں، یہ تو اپنے منمانی کے حساب، اپنے عقل کے حساب سے اپنی منمانی کرتے ہوئے قانون بنائیں گے، لہٰذا چند لوگوں کی بات سب لوگوں پر مسلط کرنا، جبکہ باقی لوگ بھی ان کے مساوی ہے، یا ان میں بہت ساری تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو ان کے مساوی صلاحیت کے لوگ ہیں، تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ان چند لوگوں کی قانون سازی آپ سب پر مسلط کریں۔ خود انسان اس کا رجسٹنٹ کرے گا کہ یہ کیوں ایسا ہوا۔ تو دوسری صورت پھر اس مسئلے کا حل یہ نکالا گیا کہ ہم عوام کی حکمرانی نافذ کریں، اور عوام کی حکمرانی کا یہ انداز اختیار کیا گیا کہ عوام اپنے لیے نمائندے منتخب کریں گے اور وہ نمائندے پھر اسمبلی میں جائیں گے اور پھر اسمبلی میں کسی بھی مسئلے پہ جو بھی ایشو ہوگا اس پہ بحث ہوگی اور اس پہ جو اکثریت کی رائے ہوگی اس کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ تو اس طریقے سے گویا کہ پوری سوسائٹی کو، عوام کو اپنے فیصلہ سازی میں شریک کر لیا، تو گویا کہ یہ بات نہیں ہوئی کہ ایک انسان دوسرے کے اوپر اپنے آپ کو مسلط کر رہا ہے۔ تو یہ بات بھی صرف خوشنما الفاظ کی حد تک ہے، اس میں بھی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس لیے کہ دونوں جگہوں میں یہ حقیقت کی ترجمانی نہیں کر رہی۔ عوام کی نمائندگی کے لیول پر لے لے تو بھی یہ بات خلاف حقیقت ہے، اور اکثریت کی رائے کو لے کر اس کو لیجیٹیمیٹ کہنا یہ بھی خلاف عقل ہے۔ آپ دیکھیں جب بھی انتخابات ہوتے ہیں اس میں اگر 10 لوگ کھڑے ہیں مثلا، اور 10 میں سے ایک آدمی نے 10,000 ووٹ لیے اور باقی 9 لوگوں نے 5-5 ہزار ووٹ لیے، تو اس میں کون جیتے گا؟ ان 10 لوگوں میں جس نے 10,000 لیے ہیں، اور وہی جائے گا اور وہی ان سب تمام لوگوں کی ترجمانی کرے گا جو اس کے مخالف تھے، جو اس کو اس قابل نہیں سمجھتے تھے کہ یہ اسمبلی میں جائے اور یہ ہماری نمائندگی کرے، بلکہ اس کے برخلاف دوسرے لوگوں کو وہ اس قابل سمجھتے تھے۔ تو یہاں 9 کو 5 میں ضرب دے رہے تو کتنے ہو جائیں گے؟ 45، اور ایک طرف ہے 10،
تو یہ 10 افراد کا جو نمائندہ ہے یہ ان 45 افراد کے اوپر مسلط ہے، ان کی منشا کے بغیر، ان کی مرضی کے بغیر، ان کی رائے کے بغیر وہ اس کو بالکل بھی اس قابل نہیں سمجھتے۔ اس لیے تو آپ انتخابات میں دیکھتے ہیں نا کہ ہر پارٹی والا جو نمائندہ اپنا ان کا ہوتا ہے اسی کو حقدار سمجھتے ہیں، اگر اس سے تھوڑا سا بھی ادھر ادھر ہو تو خلاصہ یہ نکلا کہ انسانوں کے اوپر قانون ساز نہیں بنایا جا سکتا، اس کا حق صرف اس ہستی کو ہے جو انسانوں کا خالق ہے، اور بالفعل یعنی غیر اختیاری طور پر جو ان کے اوپر حاکمیت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر کنٹرول ہے، ہم چاہے یا نہ چاہیں۔ کچھ چیزیں اللہ نے ہمارے اختیار پہ رکھی ہے، باقی تمام چیزیں جبر کے تحت ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ کون بیمار ہوگا، کون صحیح ہوگا، کس کو کیا حادثہ پیش ہوگا، یہ سب چیزیں جبری ہے، غیر اختیاری ہے۔ تو وہ غیر اختیاری حصہ جب اللہ تعالیٰ کے لیے ہم نے تسلیم کر لیا ہے تو یہ تھوڑا سا اختیاری حصہ بھی ہم اگر اسی کے لیے تسلیم کریں تو عقل اسی بات کو ٹک کرے گی کہ یہ صحیح بات ہے۔ جہاں تک انسانوں والی بات تھی وہ تو خلاف عقل ہے۔ تو ایک اہم اور بنیادی بات تو یہ ہے۔ دوسری اہم اور بنیادی بات یہ ہے کہ قانون کا ایک بڑا سوال ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ قانون سارا اضافی ہوتا ہے یا اس کا کوئی جز حقیقی نوعیت بھی رکھتا ہے۔ اس کو اب دوسری تعبیر میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو قوانین ہے اور ہوتے ہیں تو اس کو ہر وقت ہی بدلا جا سکتا ہے، ہر زمان و مکان کے لحاظ سے اس میں تبدیلی کی جا سکتی ہے، یا کچھ ایسے قوانین ہیں جو ناقابل تغیر ہیں۔ سمجھ رہے جناب؟ تو کون سی چیزیں اسٹیٹک ہے جو بالکل تبدیل نہیں ہوتی، اور کون سی چیزیں تغیر پذیر ہیں۔ اس سلسلے میں طویل ترین بحثوں کے بعد بھی کوئی حتمی بات حاصل نہیں ہوئی۔ علماء قانون صرف اصولی طور پر اس کو ضروری سمجھتے ہیں کہ قانون میں کچھ بنیادی عناصر ہمیشہ کے لیے دائمی اور ناقابل تغیر ہونے چاہیے، اور اس میں کچھ لچکدار پہلو بھی ہونے چاہیے جزیات کے حوالے سے کہ اس کو زمانے کے لحاظ سے، تقاضوں کے لحاظ سے تبدیل کیا جائے۔ تو اصولی طور پر تو جتنے بھی قانون کے ماہرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ قانون کے دونوں حصے ہونے ضروری ہیں، لیکن اب یہ دونوں حصے ہم طے کیسے کریں؟ تو ان دونوں پہلوؤں میں سے کسی ایک کی کمی بھی قانون کے لیے سخت مضر ہے، اور انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین میں دو سطحیں جو ہے یہ قائم کرنا ممکن نہیں ہے کہ انسان ایک قانون ایسا بنائے جس کو آپ ناقابل تغیر کہیں، اور یہی انسان دوسرا قانون ایسا بنائے جس کو آپ لچکدار اور قابل تغیر کہیں۔ انسانی قوانین میں تقسیم اب نہیں کر سکتے، اس لیے کہ جس چیز کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ دائمی اور ناقابل تغیر ہے، تو انسانی عقل کے تحت بنے ہوئے کسی بھی قانون کی یہ دلیل، کسی بھی قانون کو یہ حیثیت حاصل نہیں ہے، اس لیے کہ عقل کی روشنی میں اگر یہ قانون بنا ہے جس کو اب دائمی کہتا ہے تو عقل تو موجود ہے اور ہمیشہ کے لیے ہے، سب کے پاس ہے، تو عقل ہی کی روشنی میں اس کو تبدیل بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو جو فارمولہ تھا اس فارمولے میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ یہ ناقابل تبدیل ہے، اس لیے کہ جس چیز اور جس فارمولے کے تحت وہ بنا تھا اسی فارمولے کے تحت اس میں تبدیلی ہو سکتی ہے، اگر نہیں ہو سکتی تو وہ فارمولہ پھر ناقص ہے، کیونکہ وہ اس قابل نہیں ہے کہ مزید پروسیس کرے۔ تو عقل کے قانون میں آپ یہ دو حصے نہیں بنا سکتے، بلکہ سب کو آپ نے قابل تغیر ماننا پڑے گا، اور نتیجتاً آپ یہ کہیں گے کہ کوئی بھی قانون کوئی دائم حیثیت کی نہیں ہے، ہر چیز اضافی ہے، ریلیٹیو ہے، کسی خاص زمان و مکان میں ہوگی، ضروری نہیں ہے کہ دوسری جگہ بھی وہ ہو، آپ کو ہر قانون قابل تغیر ہی تسلیم کرنا پڑے گا۔ یہ دو حصے آپ قانون کے نہیں بنا سکتے، جبکہ تمام ماہرین اس میں متفق ہیں کہ قانون کے دو پہلو ہونے چاہیے، اور پھر وہ قانون نہیں ہوگا، وہ اچانک حادثات کا ایک مجموعہ ہوگا کہ آج ایک حادثہ ہوا تو ہم نے یوں کیا، اور کل حادثہ ہوگا تو ہم یوں کریں گے۔ یہ کوئی لائحہ عمل تو نہیں ہوا نا زندگی گزارنے کا، بلکہ یہ تو حالات سے سمجھوتہ کرنا ہوا، اس کو قانون نہیں کہا جاتا۔ اب یہاں بھی خدا ہی ایک واحد ہستی ہے کہ جس کا بنایا ہوا قانون ایسی ہے جو ابدیت کی حیثیت حاصل کر سکے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ خود ابدی ہے، اور وہ انسان کے تمام معاملات سے آخر تک واقف ہے، اور انسان کے ان دو چیزوں میں وہ امتیاز کر سکتا ہے کہ اس کے دائمی تقاضے کی چیزیں ہیں اور یہ اس کے عارضی تقاضے کی چیزیں ہیں۔ تو وہ ہستی اگر کہے کہ یہ قانون دائمی ہے، اس میں تبدیلی نہیں ہوگی، اور یہ قابل تغیر حصہ ہے، تو اس کو یہ حق پہنچتا ہے، کیونکہ اس کی جو کیفیت ہے، اس کے جو صفات ہے، اس کے تحت یہ بات بالکل معقول ہے۔ لیکن انسان اس کیفیت میں جس کو ہر کوئی تسلیم کرتا ہے کہ انسان کی یہی کیفیت ہے کہ اس کا عقل تغیر پذیر ہے، اس کا تجربہ مسلسل ترقی پذیر ہے، اور ہر دوسرے دن اپنے ماضی کو دیکھ کر اس میں وہ ترمیم کا قائل ہوتا ہے، تو انسان میں صلاحیت نہیں ہے کہ وہ دائمی قانون بنا سکے، جبکہ یہ قانون کا ایک لازمی پورشن ہے۔ اگر یہ نہیں ہے تو جیسے کہ میں نے عرض کیا وہ کوئی قانون نہیں ہے۔ تو دوسری ایک اصولی بات یہ ہے، تیسری بڑی زبردست بات ہے اور بہت ہی اصولی بات ہے کہ انسان اگر قانون سازی کرے گا تو اس کا جو تصور جرم ہے وہ ٹکرائے گا اس کے تصور آزادی کے ساتھ، جیسے کہ آج کے قانون میں یہی بات ہے
ایک طرف انسانوں نے اپنی عقل لڑا کر انسانوں کے لیے تصور آزادی کا حق تسلیم کیا اور اس کی وہ تشریح کر دی کہ جس کے تحت ہر انسان اپنے انفرادی حد تک کسی بھی عمل میں آزاد ہے. تو ایک طرف یہ تصور آزادی لے لے، دوسری طرف تصور جرم لے لے، تو یہ دونوں چیزیں جمع نہیں ہو سکتی، آپس میں ایک دوسرے کو کاٹتی ہے، متضاد ہے. اب اس بات کو ذرا کھولتے ہیں. انسان اپنے لیے قانون سازی نہیں کر سکتا. اس کی تیسری وجہ یہ ہے کہ قانون کی تشکیل کے لیے ضروری ہے کہ اس کے پاس اس بات کی کوئی معقول وجہ موجود ہو کہ وہ کیوں کسی چیز کو جرم قرار دیتا ہے. انسانی قانون کے پاس اس کا جواب یہ ہے کہ ہم کسی چیز کو کب جرم قرار دیں گے. تو انسانی قانون میں اس کا جواب کیا دیا جاتا ہے؟ وہ یہ دیا جاتا ہے کہ جو چیز امن عامہ یا نظم مملکت میں خلل ڈالتا ہو تو وہ جرم ہے، اور جو چیز نظم مملکت میں خلل نہیں ڈالتا، اس سے امن عامہ متاثر نہیں ہوتا، تو وہ حق ہے انسانی، وہ جرم نہیں ہے. اب دیکھیں قانون کی نگاہ میں جو ہے زنا یہ اصلاً بذات خود جرم نہیں ہے، بلکہ یہ اس وقت جرم بنتا ہے جب طرفین میں سے کسی نے دوسرے پر جبر کیا. اس لیے آپ جب ان ممالک میں جو مغربی ممالک اور ان میں جب آپ زنا کو جرم کے طور پر آپ سنتے ہیں تو کبھی بھی زنا کو جرم نہیں کہا، بلکہ زنا بالجبر کا لفظ کہا جاتا ہے. یہاں پرویز مشرف نے بھی یہ قانون لانے کی کوشش کی. تو یہ لوگ صرف اس صورت میں اس کو جرم تسلیم کرتے جب ایک نے دوسرے پر جبر کیا. تو گویا کہ انسانی قانون کی نظر میں زنا اصلاً جرم نہیں ہے، بلکہ جبر و اکراہ ہی اصل جرم ہے. ٹھیک ہے جناب. اب اس طریقے سے انسانی قانون کی نظر میں ربا، غرر، قمار جو مالیاتی پہلو پر آپ لے لیں، جو وہاں اتنے سنگین اور بدترین نتائج رکھتا ہے، جیسے کہ معاشرتی پہلو پر زنا جو نتائج رکھتا ہے. تو یہ جو ربا ہے، غرر ہے، قمار ہے، یہ جتنے بھی بیوعات محرمہ اور حرام معاملات ہیں، یہ اس وقت جرم ہے جب ایک فریق نے دوسرے کو دھوکہ دیا ہو، اور اگر کنڈیشن اور وارنٹیز کے تحت ہو تو پھر جو ہے اور باہمی رضامندی سے ہے تو پھر یہ کوئی خلاف قانون بھی نہیں ہے، کوئی جرم بھی نہیں ہے، بلکہ اس کے ذریعے سے جو مال حلال ہوگا حاصل ہوگا وہ دوسرے کے لیے بالکل حلال ہے. اس لیے سرمایہ دارانہ نظام میں مارکیٹ کی آزادی ایک بنیادی چیز ہے، اور مارکیٹ کی آزادی کا مطلب فرد کی ایسی آزادی کہ وہ جس بھی طریقے سے چاہے اپنے لیے مال و دولت اکٹھا کر سکتا ہے. وہ جسم فروشی کرے، وہ سود کمائے، وہ غرر والے معاملات کرے، وہ اسپیکولیشن والے معاملات کرے، جس کی سینکڑوں قسمیں آج کل ایجاد میں آئی. تو یہ ہے کہ باہمی رضامندی سے جب یہ معاملات کیا جائے تو پھر یہ انسانی حق ہے، نہ یہ کہ جرم ہے. اور بجائے اس کے کہ ریاست اس پر پابندی لگائے تو زنا بالرضا کا تحفظ یہ ریاست کی ذمہ داری ہوگی، اور سودی نظام اور ان جیسی چیزوں کا تحفظ یہ ریاست کی ذمہ داری ہوگی، اس لیے کہ یہ انسان کا ایک بنیادی حق ہے، اور اس کے خلاف جو مداخلت کرے گا تو مجرم ہوگا. اب دیکھیں حقیقت کیا ہے. حقیقت میں دیکھا جائے تو زنا کا ارتکاب بذات خود ایک فوجداری جرم ہے اور ہونا چاہیے، اور یہ بذات خود معاشرے کو تباہ کرنے والی چیز ہے، کیونکہ زنا بالرضا بھی اگر ہے تو زنا کے جتنے مفاسد ہیں جو زنا بالجبر میں ہے وہ زنا بالرضا میں بھی وہی ہے، صرف وہاں جبر کا پہلو بڑھ گیا ہے. زنا کے مفاسد وہاں بڑھ اور یہاں کم تو نہیں ہوئے، بلکہ ایک جیسے، کیونکہ اس سے ناجائز اولاد اور بے سہارا اولاد کے مسائل پیدا ہوتے ہیں، جو آج کل مغربی ممالک میں سب سے بڑا مسئلہ ہے. ایسے ممالک میں جس میں 70-73% تک ایسے بچے جن کا کوئی ولی وارث نہیں. اور رشتہ نکاح جو کہ ایک دائمی رشتہ ہے، اس کے تصور کو یہ ختم کرتا ہے اور اس کی جگہ سطحی لذتیت کا ذہن پیدا کرتا ہے، سارے سماج کے دل دماغ کو گندا کر دیتا ہے. تو یہ بذات خود جرم ہے، لیکن انسان میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ اس کو جرم قرار دے، اس لیے کہ انسان نے جرم کی جو تعریف وضع کی ہے اس کے تحت یہ جرم جب بنے گا جب ایک دوسرے پر جبر کیا جائے. تو دیکھو یہاں انسان کے تصور آزادی نے جرم کو حق بنایا. تو جرم کو اگر آپ جرم تسلیم کریں، زنا کو بذات خود جرم تسلیم کریں، اور دوسری طرف انسان کا دیا ہوا تصور آزادی آپ لے لیں، تو یہ دونوں چیزیں جمع نہیں ہو سکتی، ان میں کوئی ایک غلط ہوگا. آپ سمجھ رہے بات یا نہیں؟ اس طرح انسان کے لیے یہ طے کرنا مشکل ہے کہ وہ شراب نوشی کو جرم قرار دے، بذات خود شراب پینے کو انسان جرم قرار دے، یہ انسانی قانون کے تحت ممکن نہیں ہے. اس لیے کہ قانون کی نظر میں کھانے پینے میں انسان آزاد ہے، اور یہ انسان کا بنیادی حق ہے، جو چاہے کھائے پیے. لہٰذا نہ شراب پینا جرم ہے، اور نہ اس سے پیدا شدہ جو مستی کی کیفیت ہے وہ حاصل کرنا جرم ہے. البتہ جرم کب ہوگا کہ نشے کی حالت میں مخمور انسان دوسرے کو جانی یا مالی نقصان پہنچائے تو پھر قانون حرکت میں آتا ہے. اب اس حماقت کو ہم دیکھیں کہ جب وہ شراب پی رہا ہے جرم نہیں کر رہا ہے، اس میں مستی آتی جرم نہیں کر رہا ہے، اس کے بعد جو بالکل ایک نیچرل چیز ہے کہ وہ جرائم کرے گا، وہاں اس کو پکڑ دے. وہ جو عربی میں شعر ہے نا کہ القاہ فی البحر مکتوفا وقال له ایاک ایاک ان تبتل بالماء، کہ ہاتھوں سے باندھ کر پانی میں ڈال دیا اور کہا کہ بھائی تر نہیں ہونا، گیلا نہیں ہونا. یہ اس طرح کی سچویشن بن جاتی ہے. اب یہ ترقیات ہے انسان کے قوانین ہے، تو دیکھیں کہ انسان کتنا احمق ہے. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا وخلق الانسان ضعیفا.
تو گویا کہ انسانی قانون کی نظر میں شراب نوشی کا فعل قابل گرفت جرم نہیں ہے بذات خود. اصل جرم جو ہے وہ دوسروں کو ایک خاص شکل میں ایذا پہنچانا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ شراب اور نشہ یہ انسان کے سب سے قیمتی ترین چیز جو عقلی اور جسمانی صحت ہے اس کو یہ تباہ کر دیتی ہے. انسان کا پیسہ ضائع ہو تو وہ اتنا نقصان نہیں ہے، لیکن انسان کا عقل ضائع ہو اس سے بڑا نقصان انسان کو کیا ہوگا. مزید یہ کہ مال کے ضیاع کا سبب ہے، اس سے اخلاقی احساس کمزور پڑتا ہے اور انسان دھیرے دھیرے حیوان بن جاتا ہے. اس سے انسان میں جرائم کی ذہنیت پیدا ہوتی ہے، جرائم کے ارتکاب پر جری ہو جاتا ہے. اس کے ساتھ زنا اور لواطت اور ڈاکہ اور چوری یہ جڑے ہوئے جرائم ہیں. شراب جو ہے مجرموں کے بہترین مددگار ہے. جو بھی آپ ڈاکو وغیرہ دیکھیں گے وہ شراب کی حالت میں ہی ہوتے ہیں، کیونکہ اس کے پینے کے بعد لطیف احساسات انسان کے مفلوج ہو جاتے ہیں. کسی پر رحم کھانا، کسی کے لیے محبت کا احساس، تو یہ لطیف احساسات شراب نوشی کے نتیجے میں ختم ہو جاتے ہیں. صرف درندگی والی صفات انسان میں آ جاتی ہیں، اور قتل اور چوری اور ڈاکہ اور عصمت دری کے واقعات کرنا پھر آسان ہو جاتا ہے. تو دیکھو انسان نے جب اپنے عقل سے سوچا تو اس طرح اس نے تشکیل کی کہ یہ چیز یہاں تک جرم نہیں ہے اور یہاں سے آگے جرم ہے. تو اس کا تصور آزادی اگر مانیں گے تو حقیقی جرائم کو اپنے جرائم کے فہرست سے نکالنا ہوگا، اور اگر جرم کو جرم قرار دیں گے تو پھر اس کا تصور آزادی نہیں چل سکے. تو بالکل ایک متضاد چیز ہے. اب آپ کو ایک اشکال ہوگا کہ بھائی ان لوگوں نے شراب نوشی کو مثلا اس لیے قانون اجازت دے دی کہ بھائی ان کو نقصانات کا پتہ نہیں تھا اس وقت، اور جب پتہ چل گیا تو اب یہ اس موڈ میں ہے کہ اس کو منع کریں. تو ایسی کوئی بھی کیفیت نہیں ہے. آپ سن کر حیران ہو جائیں گے، جو آگے تفصیل میں عرض کروں گا کہ اصل حقیقت کیا ہے. اب ایسا نہیں ہے کہ شراب کو جرم قرار نہ دینے والوں کی نظر میں یہ مفاسد نہیں ہے اور وہ اس سے ناواقف ہے، بلکہ ان کے ہاں بھی یہ مسلم ہے. اب کیسے مسلم ہے؟ آپ اگر تاریخ دیکھیں تو تاریخ میں ایک بہت اہم واقعہ پیش آیا ہے، اور یہ امریکہ میں پیش آیا ہے جمہوریت کا باب. دسمبر 1933 میں امریکہ میں ایک قانون بنا، قانونی تحریم خمر کی تنسیخ کا اعلان کیا گیا. کب یہ اعلان ہوا تحریم خمر کو منسوخ کرنے کا؟ دسمبر 1933 میں. آج سے کتنے سال پہلے؟ یہ اب یہ قانون جو منسوخ ہو گیا تحریم خمر کا، یہ کیسے ہوا؟ تو اس کے پیچھے بہت بڑی ایک کہانی ہے. اس سے پہلے 14 سال مسلسل محنت اس بات پر کی گئی کہ شراب کو قانوناً منع کیا جائے، اور قانون بھی بنایا گیا کہ شراب کو منع کیا جائے. اس ممانعت کے تحت قانون کے بنانے میں اور اس کی تنفیذ میں بیش بہا جانی اور مالی محنت خرچ کی گئی. رسائل اور جرائد اور سنیما کے ذریعے سے اس کے نقصانات بتائے گئے. تحریری اور تقریری مواد کی نشر و اشاعت پر $6.5 کروڑ صرف ہوئے کہ شراب کی مذمت لوگوں کے دلوں میں بٹھائی جائے، اور جو قانون بنا ہے اس کی ممانعت کا اس پہ لوگوں کو قائل کیا جائے. اس کے مواد کی نشر و اشاعت پر اس وقت میں $6.5 کروڑ خرچ ہوئے، اور جو لٹریچر شائع ہوا وہ مجموعی طور پر 9 ارب صفحات کے برابر تھا. کتنے صفحات کا؟ 9 ارب صفحات کے برابر لٹریچر عوام کی رہنمائی کے لیے مختلف ماہرین نے لکھا. اس میں عقلی دلائل بھی تھے، اس میں معاشرتی نتائج اور شواہد اور سب چیزیں تھیں. 9 ارب صفحات پر ذہن سازی کی گئی. اس کے علاوہ جو خرچہ ہوا وہ 45 کروڑ پاؤنڈ کے برابر تھا. یہ بہت بڑی رقم ہے. اور قانون کی تنفیذ کے سلسلے میں 200 بندے مارے گئے جو مخالفت کرنے والے تھے. 5,34,000 لوگ قید کیے گئے. 1,60,00,000 پاؤنڈ کے جرمانے عائد کیے گئے لوگوں پر. یہ جو خلاف ورزی کرنے والے تھے ان کو روکنے کے لیے جبر اور جرمانے کی طاقت بھی استعمال ہوئی. 40,40,00,000 کی املاک ضبط کی گئی. کسی کے پاس شراب کی فیکٹری ہے، سامان ہے، چیزیں ہیں، را مٹیریل ہے، تو 40,40,00,000 کی املاک ضبط کی گئی. اتنی ہم جہت کوشش کی گئی جس سے آگے انسان مزید کوشش کر بھی نہیں سکتا. میڈیا کے لحاظ سے قانون، جبر، ذہن سازی، تعزیراتی سزائیں، سب چیزیں ہو گئی. لیکن اس کے باوجود دوسری طرف آپ دیکھیں اس تحریک میں زبردست ناکامی ہوئی. ہزاروں لاکھوں خفیہ شراب خانے بنائے گئے، اور پہلے کی بنسبت بدرجہ زیادہ کمسن بچے اور بچیوں کی اس کی لت پڑ گئی، اور بدترین اور مضر صحت شرابیں فروخت ہونے لگی، اس لیے کہ لوگ چوری چھپے بناتے تھے تو اس میں معیار بھی ختم ہوا. اور قانون بننے سے پہلے کی تعداد کی بنسبت 10 گنا شراب نوشوں کی تعداد میں اضافہ ہوا. بالآخر حکومت مجبور ہو گئی اور اس نے اس الخبائث کو قانونی حیثیت دے دی، اور یہ واقعہ دسمبر 1933 میں ہوا. تو ایسا نہیں ہے کہ ان لوگوں کو شراب کے نقصانات نہیں، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ان لوگوں نے اس کے لیے کوششیں نہیں کی. اس سے بڑی کوششیں تو ممکن ہی نہیں ہے، لیکن پھر بھی نہیں ہوا. ٹھیک ہے جناب. اور اسی طرح کا منظر ہم جنس پرستی کے حوالے سے متعدد ممالک میں ہوا. اس کو لوگ غلط سمجھتے تھے
اور خلاف فطرت سمجھتے تھے، انسانیت کے لیے تباہی کا ذریعہ سمجھتے تھے. اس کے خلاف بہت ذہن سازی لوگوں کی ہوئی، تربیت اور اصلاح کی کوشش کی گئی، لیکن لوگ نہیں مانے. اور انہی ممالک میں اب قانوناً ہم جنس پرستی ایک انسانی حق ہے. اب اس کے برعکس ایک دوسرے رخ پر دیکھیں. اس کے برعکس اس دور سے 1350 سال پہلے، کیونکہ 1933 سے ہم حساب لگائیں گے تو 1350 سال پہلے بنے گا، ایک ایسے معاشرے پر نظر ڈالی جائے جو سب سے تاریک ترین دور اور تاریک ترین علاقہ سمجھا جاتا تھا، جو عرب کا خطہ تھا. پڑھے لکھے لوگوں کی تعداد 10,000 میں سے ایک بھی نہیں تھی. جدید تمدن اور تہذیب اور نظم و نسق اور قانون سازی اور ذہن سازی کے طریقے کچھ بھی نہیں تھا. نئے MBA تھا، نئے مینجمنٹ تھی، نئے میڈیا تھا، نئے وسائل تھے، کچھ بھی نہیں تھے. اور دوسری طرف جو باشندے تھے وہ شراب کے ایسے عاشق تھے کہ ان کی زندگی کا دوسرا نام ہی شراب خوری تھا، اور ان کی زبان میں شراب کے لیے 100 سے زائد نام رکھے گئے. جس چیز کی جتنی محبت اور حیثیت ہوتی ہے اس کے نام اتنے زیادہ رکھے جاتے. لیکن جیسے ہی تحریم خمر کا حکم نازل ہوا تو اگرچہ مختصر تدریج کے ساتھ ہوا، لیکن جب نہ حکم نازل ہوا تو وہی شراب کے رسی اور عاشق یکدم اس سے متنفر ہو گئے، اور منادی سنتے ہی شراب کے مٹکے توڑ لیے. اور جو پینے والے تھے آدھی گلاس پینے کے بعد فوراً رک گئے. ایسا بھی ہوا ہے کہ آدھی گلاس پیے اور باقی رک گئے. اور آج بھی مسلمان قوم کی غالب اکثریت اس چیز سے بغیر کسی تعزیری سزا کے متنفر ہے. اب کیا ہوا؟ ایک طرف انسانی قانون سازی کی صلاحیتیں ہیں اور دوسری طرف الہی قانون سازی ہے. اس کا اثر کیا ہوا اور اس کا اثر کیا ہوا؟ اب امریکہ اور اسلام کے ان دونوں تجربات کا اگر موازنہ کیا جائے، اور تجربہ اور مشاہدہ ہی سائنس کی دنیا میں سب سے بڑی دلیل ہوتی ہے، تو یہ واضح ہوگا کہ انسانوں کے لیے جب انسان قانون سازی کرتا ہے تو اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں، اور جب خدا اور رسول قانون سازی کرتے ہیں تو اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جناب. اب اس موازنہ سے درج ذیل حقائق واضح ہوتے ہیں جو اس بات کی دلیل ہے کہ انسان مذہب کے بغیر قانون سازی نہیں کر سکتا. پہلی بات تو یہ ثابت ہوتی ہے کہ انسان جو قانون بناتا ہے اس کا انحصار اس کی عقل اور دوسرے انسانوں کی رائے پر ہوتی ہے. اس لیے انسانی قوانین کے کلیات اور جزیات دونوں میں عوام اور خواص کی طرف رجوع کرنا یہ ایک مجبوری ہے. جبکہ انسانی رائے جو ہے، خواہ وہ خواص کی ہو یا عوام کی ہو، اس کا حل یہ ہوتا ہے کہ وہ ہر آن اور ہر وقت داخلی میلانات اور رجحانات سے اور خارجی اسباب و عوامل سے اور علم و عقل کی تغیر پذیری سے متاثر ہوتے ہیں. لہٰذا انسانی کلیات میں اچھے اور برے، صحیح اور غلط، جائز اور ناجائز کے معیارات بدلتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے جناب. اور اس کے ساتھ قانون کو بھی بدلنا پڑتا ہے. تو اس کی مثال بالکل ایسی ہوتی ہے کہ آپ نے ایک ڈرائیور کو گاڑی میں بٹھایا جو نو آموز ڈرائیور تھا، تو کبھی اسٹیئرنگ ادھر گھما کر ادھر جاتا ہے، کبھی ادھر گھما کر ادھر جاتا ہے، پھر ادھر گھما کر آپ کو کھائی میں گراتا ہے. تو انسان کے ہاتھ میں جب ہم قانون سازی دیتے ہیں تو آپ کو ہم جنس پرستی اور شراب نوشی اور زنا کو کی طرف لے جائے گا اور اس کو قانونی حق دے گا، جبکہ وہ مانتے ہیں کہ یہ نقصان دہ ہے. ایسا نہیں کہ وہ نہیں مانتے. اور مسلمانوں نے اپنے ڈرائیونگ سیٹ پر ایک ماہر آدمی کو بٹھایا اور خود آنکھیں سو کر بند کر کے سو گئے کہ اب ہمیں یقین ہے کہ ہمیں صحیح منزل پر ہی پہنچائے گا، ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. یہی حقیقت ہے، یہی صحیح تشبیہ بنتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دنیاوی قوانین میں بگڑے ہوئے انسانوں کی رائے پر قوانین کی تبدیلی کا عمل ہوتا رہتا ہے، اور انسانی تجربہ اور مشاہدہ اور ہمارا عصر حاضر کا مشاہدہ اس کی تائید کرتا ہے، اور لوگوں کی رضامندی کے اصول کو اڑ بنایا جاتا ہے. جبکہ اسلام نے لوگوں کی رضامندی کو اس حد میں تو لے لیا کہ بھائی فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، کہ ہم کسی پر جبر نہیں کریں گے. لیکن جب آپ مسلمان ہو گئے تو پھر آپ کے پاس مزید اختیارات نہیں ہے کہ آپ جب چاہے تو کچھ بھی کریں. آپ اگر مرتد ہو گئے تو آپ کو قتل کیا جائے گا، آپ نے اگر زنا کیا تو آپ کو کوڑے لگائے جائیں گے یا سنسار کیا جائے گا، آپ نے اگر چوری کی تو آپ کا ہاتھ کاٹا جائے گا، وغیرہ وغیرہ. اس کے بعد پھر کوئی آزادی نہیں ہے. ابتدا میں آپ کو آزادی ہے کہ آپ اسلام اختیار کریں یا نہ کریں، تاکہ اس کائنات کو، اس دنیا کو، انسانوں کو اللہ نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، ابتلا اور امتحان، تاکہ وہ چیز سامنے آئے. لیکن اس کے بعد پھر آزادی نہیں ہے. اور انسانی قانون میں ہر وقت یہ آزادی چلتی رہتی ہے کہ آپ کا اگر من ہے تو آج لواطت کو آپ حرام کہہ دیں، اور کل آپ کا اگر دل کر لیا تو اس کو آپ قانون بنائیں، اور ہر وقت آپ کی آزادی برقرار ہے. تو اس آزادی سے انسان کو کیا فائدہ؟ یہ انسان کی بنیادی صلاحیت کے خلاف ہے ایسی آزادی. جیسے کہ ایک جانور کو آپ آزادی دے دیں نا تو وہ نقصان ہی کرے گا، اس کو تدبیر سے کنٹرول کیا جاتا ہے. تو انسان بھی تو ایک حیوان ہے نا، اس میں عقل کا پہلو ہے لیکن حیوانیت کا پہلو بھی تو ہے، تو اس کو کنٹرول کرنا بھی تو ضروری ہے. ان لوگوں نے دونوں چیزوں کو آزاد چھوڑ دی. تو اس سے ایک بات ثابت ہوئی کہ قانون کا خدائی قانون ہونا بذات خود اس بات کی کافی وجہ ہے کہ وہ بندوں کے اوپر نافذ ہو. اس کے بعد کسی اور توجیہ کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اور توجیہ اگر ہم کریں گے بھی تو اس کے ایک عقلی توجیہ کریں گے تو ایک عارضی سی چیز ہوگی، وہ دوسرے دن تبدیل ہو جائے گی. تو اصل بات یہ ہے کہ خدا کی بات ہم اس لیے مانتے ہیں کہ وہ خدا ہے، بس وہ ہمارے سمجھ میں آئے یا نہ آئے. جیسے کہ حضرت حکیم الامہ نے فرمایا ہے کہ اصل شریعت کا موقف یہ ہے
یہ جو ہم کہ ہر چیز کو عقل کے مطابق کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ بھی اس لحاظ سے اچھا ہے کہ لوگ مانوس ہوں، لیکن اس پہ کوئی بنیاد نہیں ہے بات کی. اگر یہ عقلی دلائل غلط بھی ثابت ہو جائے تو ہمارا بنیاد اس پر طے نہیں. ہم کہتے ہیں کہ علم حاصل ہونے کے کئی ذرائع ہیں، اس میں ایک عقل ہے تو ایک خبر صحیح ہے. اب جب ہم نے رسول کی رسالت تسلیم کی ان دلائل کے تحت جس پہ اس دن بات ہوئی تھی، تو اس کے بعد اس مخبر صادق نے جو خبر دی ہے تو وہ بذات خود ایک مستقل دلیل ہے. وہ عقل کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، عقل میں آئے یا نہ آئے، کیونکہ یہ مستقل سورس ہے علم کا. صرف یہ سورس نہیں ہے کہ آپ کے عقل میں بات آئے تو آپ کہیں کہ مجھے علم حاصل ہوا، نہ آئے تو آپ کہیں کہ میں علم سے معلوم ہوں. تو یہ مسلمانوں کی ایک بنیادی غلطی ہے کہ اپنے سورس کو تبدیل کر دیں، پھر وہ پھنس جاتے ہیں. ہر چیز کی عقلی دلیل وہ دے نہیں سکتے، جب نہیں دے سکتے تو پھر خود بھی اسلام میں شکوک و شبہات شروع کرتے ہیں، دوسرے لوگوں کو بھی موقع دیتے ہیں. تو اب لوگوں کی ذہن سازی کریں کہ ہمارا جو بنیاد ہے، ہمارا یہ دعویٰ ہی نہیں ہے کہ اسلام عقل کے مطابق اور عقل سے ہی ثابت ہے اس لیے یہ حق ہے. سمجھ رہے جناب؟ اس لیے آپ کسی احساسی کمتری میں مبتلا نہیں ہوں گے اور آپ گمراہی سے بچیں گے. یہ ایک بنیادی اصول ہے. آج کل ہم عوام و خواص اس میں مبتلا ہے. کسی چیز کو ہم عقلی طور پر ثابت نہ کر سکے یا کسی نے کوئی عقلی شعبہ کر لیا اور اس کا جواب ہم نہ دے سکے تو ہم بس ڈاؤن ہو جائے کہ بھائی ہمارا معاملہ تو خراب ہوا، ہمارا کیس تو کمزور ہوا. بھائی ہمارا کیس یہ ہے ہی نہیں سر. ایسے آپ بات سمجھے نہیں سمجھے؟ عقیدے کو عقیدہ کس چیز کو کہا جاتا ہے؟ ہم اور آپ میں سے اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ کا وجود اب میں تسلیم کرتا ہوں، لیکن اگر 1 ارب دلائل اللہ تعالیٰ کے وجود کے خلاف قائم ہو جائے اور وہ دلائل ایسے ہو کہ بالکل ایک دوسرے سے الگ الگ مستقل دلائل ہو اور 1 ارب کی تعداد میں دلائل ہمارے سامنے آ جائے، تو پھر میں اس مسئلے سے انکار بھی، اس عقیدے سے انکار بھی کر سکتا ہوں. تو یہ آدمی ابھی سے ہی کافر ہے. سمجھ رہے جناب؟ اس لیے کہ اس کا عقیدہ نہیں ہے، کیونکہ ہمارا بنیاد کوئی عقلی دلائل پر ہے ہی نہیں سر سے. اس لیے سب سے زیادہ پختہ لوگ اس امت میں کون تھے؟ صحابہ تھے، یعنی کہ ان کے پاس کوئی عقلی علوم نہیں تھے. بعد میں جتنے عقلی علوم آئے اتنا ایمان میں زوال اور کمزوری آئی. تو اس لیے نصوص کے تحت اپنے آپ کو پابند کرو اور یہ اپنا عقیدہ بناؤ کہ اگر نص سے ایک بات ثابت ہو گئی اور اس میں کوئی شک نہیں رہا کہ نص سے یہ ثابت ہے، تو پھر مزید میں نے نہیں سوچنا کہ بھائی اس کے اور کیا دلائل ہیں. آپ سمجھے نہیں سمجھے بات؟ تو یہ ایک اہم بات ہے. ایک اور بڑی بات یہ ہے کہ انسان اس بات پہ قادر نہیں ہے، جو ہمارا اصل دعویٰ ہے کہ وہ اپنے لیے قانون سازی کرے ابدی اور دائمی. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ قانون جو ہے خود مکتفی اور کافی چیز نہیں ہو سکتی کہ آپ نے قانون بنایا بس سب سیٹ ہو گیا. ایسا نہیں ہے. مختلف وجوہ کی بنا پر اس کے ساتھ اخلاق کا رشتہ ہونا ضروری ہے. مثلا عدالتی معاملات میں آپ نے اگر قانون بنایا کہ سچے لوگ گواہی دے اور اگر انہوں نے گواہی دی تو وہ قبول ہے، لیکن لوگ سچا کب بنیں گے؟ وہ قانون کے زور سے نہیں بنیں گے بلکہ وہ مذہب کے زور سے بنیں گے، مذہب کی ترغیب سے اور ذہن سازی سے بنیں گے. ایک اخلاقی رشتہ ان میں آئے گا. خالص سچائی جو کہ قرآن کی آیت ہے کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم، ایسی سچائی کب حاصل ہوگی انسان کو؟ جب وہ مذہب کا صحیح فالوور ہو. یہ محض قانون سے حاصل نہیں ہوتی، اور جب تک یہ چیز نہیں ہے تو قانون بذات خود کوئی مکمل چیز نہیں ہے. اس لیے آج اس ملک میں قانون ہے، عدالتیں بھی ہے، مقدمات بھی جاتے ہیں، لیکن کہاں انصاف ملتا ہے؟ اس لیے کہ قانونی خلا تو آپ نے پر کر لیا، لیکن اس کی جو بہت ساری بنیادیں تھیں وہ کہاں سے آئیں؟ اس طریقے سے ایک اور چیز ہے کہ کسی چیز کو جرم بنا کر اس کا سزا اور اس کی سزا کے لیے قانون بنانا، تو اس کے لیے اور اس سے پہلے یہ بات ضروری ہے کہ معاشرے میں اس چیز کے بارے میں احساس جرم موجود ہو. یعنی معاشرے میں یہ احساس موجود ہو کہ جب ایک شخص ایسا جرم کرے گا تو اس کے مائنڈ کو گلٹی مائنڈ کہا جائے، اور گلٹی مائنڈ کے بجائے نان گلٹی مائنڈ کا تصور بھی لوگوں کے ذہن میں ہو. لہٰذا ایک فعل کے جرم ہونے کے لیے اس کا گناہ ہونا ضروری ہے کہ آدمی اس کو گناہ سمجھے، تب اس کو جرم سمجھے گا، تب اس سے اپنے آپ کو بچائے گا. اور آج کے انسانی قانون میں تو گناہ کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. تو جب گناہ کا ہی تصور نہیں ہے تو پھر جرم کا بھی تصور نہیں ہوگا. جب جرم نہیں ہوگا تو گلٹی مائنڈ نہیں ہوگا. جب گلٹی مائنڈ نہیں ہوگا تو ہر کوئی اپنے آپ کو حق پہ سمجھے گا. جیسے کہ آج جو اسرائیل کر رہا ہے تو وہ اپنے آپ کو حق پہ سمجھتا ہے، حالانکہ پوری دنیا مسلم غیر مسلم چھوٹا بڑا مرد عورت ہر طبقہ متفق ہے کہ وہ ظلم کر رہا ہے، لیکن وہ اپنے گلٹی مائنڈ کا احساس ہی نہیں ہے اس کے پاس. سمجھ لو جناب، ہٹلر نے جو کیا تو کوئی گلٹی مائنڈ نہیں تھا اس کا، اور آج کل یہ وہی کر رہے ہیں جس کا ان کو ہٹلر سے شکایت تھی کہ کیوں اس نے کیا. تیسری بات یہ ہے کہ قانون سے معاشرے کی اصلاح کے لیے ایک ضروری چیز ہے کہ سماج کے اندر ایسے محرکات موجود ہوں جو لوگوں کو جرم سے روکتے ہوں، کیونکہ صرف پولیس اور عدالت کا خوف اس کے لیے کافی نہیں ہے. اور ایسا محرک اگر آپ ڈھونڈیں گے تو آپ کو کوئی اور محرک نہیں ملے گا، وہ صرف ایک ہی ہے، اور وہ ہے خدائی قانون اور تصور آخرت.
کہ جب انسان کے پاس آخرت کا تصور ہوگا اور یہ بات ہوگی کہ یہ میری فائنل زندگی نہیں ہے، اور یہ بات ہوگی کہ اگر یہاں میں جرم کروں گا اور یہاں سزا سے بچ بھی گیا تو اس سے کروڑوں گنا زیادہ سخت سزا وہاں مجھے دی جائے گی، تو وہ جرم کو جرم سمجھے گا اور اس سے اپنے آپ کو باز رکھے گا، اور اگر اس سے کوئی جرم ہوا تو خود اپنے آپ کو سزا کے لیے پیش کرے گا۔ جیسے کہ صحابہ کے دور میں جو واقعات ہوئے تو خود لوگوں نے اپنے آپ کو سزا کے لیے پیش کیا، اس لیے کہ یہ تصور آخرت تھا کہ اگر ہم بچ بھی گئے تو کل کی سزا اس سے بہت زیادہ سخت ہے، تو اس کو آج ہی بھگتو تاکہ کل صاف ستھرے جاؤں۔ اب یہ چیز کہاں سے آ گئی؟ مذہب اگر نہ ہو تو یہ چیز ممکن ہی نہیں ہے، اور جب تصور آخرت نہ ہو تو تصور جرم نہیں ہے، جب تصور جرم نہیں ہے تو پھر کوئی قانون جو جرم کے حوالے سے کوئی مؤثر نہیں ہے، لہٰذا ہر کوئی قانون کو چکمہ دینے کی کوشش کرے گا، اور جو بچ نکلا تو وہ اپنے آپ کو بالکل اندر سے بھی درست سمجھتا ہے کہ میں نے صحیح کیا، ایسا نہیں کہ وہ اپنے آپ کو غلط سمجھتا۔ تو یہ جو قانون کے پیچھے بنیادی چیزیں ہیں کہ اخلاق کا ایک تصور ہو انسان میں، فکر آخرت اور تصور آخرت ہو، اور جرم کو گناہ سمجھ کر اس سے بچنے کا اہتمام ہو، یہ چیزیں مذہب ہی خدا ہی دیتا ہے، انسان کے نظام میں یہ چیزیں نہیں ہے۔ تو یہ بات ثابت ہو گئی کہ انسانی قانون چونکہ ان تصورات سے عاری ہے تو وہ خود مکتفی اور کافی نہیں ہے، اور انسانی قانون اس قابل نہیں ہے کہ وہ معاشرے کی اصلاح کے لیے کا ضامن ہو۔ ٹھیک ہے جناب، ایک اور اہم بات ہے کہ قانون کی فعالیت اور تاثیر کے لیے ضروری ہے کہ اس کا منصفانہ بنیاد ہو، یعنی وہ انصاف پر مبنی ہو، وہ دو نقطوں میں بیچ کا راستہ اختیار کرنے والی چیز ہو۔ اب ہر پہلو میں منصفانہ بنیاد طے کرنا یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ مادی قوانین کی دنیا میں تو انسان نے بہت ترقی کی اور اس نے بہت سارے مطلب یہ کہ میل اور منازل طے کیے۔ پہلے جو فوٹوگراف، ایک فوٹو کسی کا لیا جاتا تھا اور پہلا فوٹو جو لیا گیا 1826 میں، تو اس پر 8 گھنٹے کا وقت لگا پہلے فوٹو بنانے پر، لیکن آج کا جو کیمرہ ہے وہ 1 سیکنڈ میں 2000 سے زیادہ تصاویر کھینچتا ہے۔ یہ جو ویڈیو ہم بناتے ہیں تصاویر کا مجموعہ ہے، یہ ایک ایک تصویر ہے، زیادہ تصویریں ہونے کی وجہ سے یہ لائیو نظر آتا ہے، یہ مسلسل ہو رہا ہے، حالانکہ یہ تصاویر کا مجموعہ ہے، اور 8 گھنٹے میں 6 کروڑ تصاویر جو ہے انسانی آلات بنا لیتے ہیں۔ تو 100-150 سال میں اس نے 6 کروڑ گنا ترقی کی گوئے کہ اس باب میں۔ اسی طرح وقت کے حساب سے دیکھیں تو سیکنڈ کے 10 لاکھویں حصے کے 1000ویں حصے کو بھی دریافت کیا۔ انسان کے پاس ایسے آلات ہے کہ 1 سیکنڈ کے 10 لاکھویں حصے کا 1000واں حصہ وہ ادراک کر سکتا ہے، اور یہ جو سیٹلائٹ نظام ہے اتنا ایکوریٹ جو چلتا ہے، یہ وقت کو اتنا کنٹرول میں لانے کے بعد چلتا ہے، ورنہ 1 سیکنڈ کا بھی اگر اونچ نیچ ہو گئی تو کسی چیز سے ٹکرا سکتی ہے۔ آپ سمجھ رہے جناب؟ دوسری طرف انسان نے مادی طور پر اتنی ترقی انسان نے کی ہے کہ اگر 30 جلد کی انسائکلوپیڈیا ہو، اس میں صرف 2 الفاظ بڑھائے جائے تو ان الفاظ کی سیاہی کے وزن کو الگ سے ناپا جا سکتا ہے کہ کتنے وزن کا اس میں اضافہ ہو، اور انسان جب مر جاتا ہے تو اس سے جو روح نکلتی ہے تو کتنا وزن اس کا اس سے کم ہو جاتا ہے، اس کا بھی اندازہ لگایا گیا ہے کہ اتنے گرام وزن انسان کا کم ہو جاتا ہے، لیکن وہ روح ہے کہ اس کی حقیقت تک وہ پہنچا نہیں ہے۔ تو ایک طرف تو اتنے چیزیں اس نے کی، لیکن اس کے برعکس اخلاقی اور روحانی دنیا میں ترقی کی بجائے وہ تنزل کا شکار رہا ہے۔ اور اب پوری انسانی تاریخ دیکھیں کہ پہلے زمانے میں کیا لوگوں کے اخلاق اور تعلقات اور رویے اور ذہنی سطح تھی، اور آج کے انسان کے کیا ہے۔ ایک سفر نامہ ہے مولانا مناظر حسن گیلانی رحمہ اللہ کا، 1000 سال پہلے کے نام سے، ابھی چند دن پہلے میں نے پڑھا اس کو، اس میں کئی سفر ناموں کا انہوں نے خلاصہ جمع کیا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ اس زمانے کے انسان کتنے اعلیٰ انسان تھے، مطلب مسلمان ہو یا غیر مسلم، آج کے مسلمان اور غیر مسلم کی بنسبت دیکھا تو اخلاقی لحاظ اور روحانی دنیا میں ترقی کے بجائے تنزل کا شکار رہا ہے۔ مثلا معاشرتی قوانین پر جب انسان نے غور و فکر کیا تو کیا نتیجے نکالے، یعنی ایک طرف تو اتنی سائنسی ترقی کی کہ 30 جلدوں کے انسائکلوپیڈیا میں 2 لفظ بڑھائیں تو اس کا بھی وہ اندازہ لگا سکتا ہے، اور وقت کو اتنے کنٹرول میں لیا، لیکن دوسری طرف کیا گل کھلائے وہ بھی ذرا آپ دیکھیں۔ لیکن جب انسانی معاشرتی قوانین پر انسان نے جب غور و فکر کیا تو اسی جدید انسان نے جس نے یہ دریافتیں کی تھی، اس نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ مرد اور عورت ہر لحاظ سے برابر ہیں، اور دونوں کے حقوق اور ذمہ داریاں بالکل یکساں ہیں۔ یہ آج کا انسان کا موقف ہے یا نہیں ہے؟ ایسا ہی ہے۔ اس لیے دونوں کے بے محابانہ اختلاط میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اسلام نے جو صنفی احکام دیے ہیں اس کو امتیاز قرار دیا، یہ صنفی امتیاز پر مبنی ہے اور یہ جہالت ہے وغیرہ وغیرہ۔ لیکن خود سائنس اس بات کا شاہد ہے کہ مرد اور عورت میں تھوڑا بہت فرق نہیں ہے، ایک مرد اور عورت کا ہر خلیہ دوسرے سے الگ ہے، شکلاً تو تقریباً قریب لگتے ہیں، لیکن اگر آپ سائنس کی گہرائی میں جائیں تو ایک ایک خلیہ مرد اور عورت کا دوسرے سے کچھ نہ کچھ تغیر رکھتا ہے، اتنا فرق ہے۔ تو جب خلق کی صفات میں اتنا تفاوت ہے تو معاشرتی احکام میں بھی یہ تفاوت ہونا چاہیے جیسے کہ اسلام نے دیا ہے، اور جہاں جو انصاف ہے وہ فرق ظاہر کیا ہے۔
جیسے کہ میراث کے احکام میں ہے ذکر مثل حظ الانثیین، اس پر پوری دلائل ہے کہ کیوں خاتون کو آدھا اور مرد کو دگنا دیا گیا، اور پردے کے جو مسائل خواتین کے لیے، اور یہ کہ خلوت نہ ہو کسی اجنبی مرد کے ساتھ وغیرہ وغیرہ جتنے بھی احکام ہیں، اس کے پیچھے ایک حکمت ہے، ایک فلسفہ ہے، لیکن یہ سارا اس نظریے پر مبنی ہے کہ مرد اور عورت یہ بالکل مساوی نہیں ہے۔ لیکن انسان جب اپنے قانون سازی میں نتیجے پر پہنچا تو اس نے یہ اصولی بات طے کر لی کہ مرد اور عورت میں کسی بھی لحاظ سے کوئی بھی فرق نہیں، لیکن یہ صرف ان لوگوں کے کہنے کی باتیں ہوتی ہیں۔ امریکہ میں جب بھی صدارتی انتخاب ہوتا ہے تو مجھے نہیں یاد کہ کسی خاتون کو صدر بنایا گیا ہو۔ جب بھی انتخاب کا موقع سب چیز چلتی، لیکن جب عین موقع آتا ہے تو وہاں خاتون پیچھے ہٹ جاتی ہیں۔ اب جو تازہ انتخابات ہوئے اس میں سب جو بھی اندازے تھے، اشاریے تھے، سب یہ بتا رہے تھے کہ وہ جو عورت ہے وہ جیتے گی، لیکن جب عین موقع آیا تو مرد جیتا۔ اس سے پہلے والے انتخابات میں ویسے ہوا، اس لیے کہ دل سے یہ لوگ بھی مانتے ہیں کہ مرد عورت برابر نہیں ہے، سمجھ رہے جناب؟ لیکن دنیا کو گمراہ کرنے کے لیے یہ نعرہ انہوں نے دیا ہے، شیطانی نعرہ۔ تو یہ ہے کہ جب اتنا فرق ہے ان کے سٹرکچر میں اور ان کے فزیکل مطلب یہ کہ چیزوں میں، تو معاشرتی احکام میں بھی ہونا چاہیے کہ دونوں کی ذمہ داری اور حقوق ایک جیسے نہ ہو، بلکہ ہر ایک کو اس کے حساب سے حقوق دیا جائے۔ باہر کے جو مشقت کے کام ہے، جو ذمہ داری کے کام ہے، جو خوار اور ذلیل ہونے کے کام ہے، جفا کشی کے، وہ مرد کے ذمہ ڈالے جائے، اور گھر کے اندرونی کام وہ عورت کے ذمہ ڈالے جائے۔ اور مغرب کی آزادی اور بے محابانہ اختلاط سے جو خاندانی نظام تباہ ہوا ہے، اس کا مغرب خود بھی شاہد اور مقر ہے کہ ہم نے عورت کو جو آزادی دی، اور اس آزادی کا مطلب تھا کہ عورت کی طرف رسائی کی آزادی، اور جب وہ ہو گیا تو اس سے ان کا معاشرہ جس نتیجے پر پہنچا تو وہ بالکل ایک واضح بات ہے جس سے وہ لوگ خود تنگ ہے، اور وہ یہ بات تسلیم کرتے کہ ہمارا فیملی سسٹم تباہ ہے، اور مسلمانوں میں جو سب سے ہم سے ایک بات ہے جو اس کو ہم مانتے ہیں اور جس کے لیے ہم رشک کرتے ہیں، وہ ان کا فیملی سسٹم ہے۔ آپ جائیں تو ان کا ہر آدمی آپ سے یہ بات کرے گا۔ اب یہ ان کا فیملی سسٹم کس اصول کے تحت تباہ ہوا؟ مرد عورت کو بالکل برابر قرار دینے کے اصول کے تحت۔ تو یہ انسان ہے احمق۔ ایک طرف سائنسی ترقی یہ ہے، لیکن وہی انسان جب انسانی معاشرے کے لیے قانون سازی کرتے تو یہ نتائج وہ نکالتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ انسان میں صلاحیت نہیں ہے کہ وہ انسانی فطرت کو صحیح سمجھ کر اس کے مطابق اس کے لیے احکام تجویز کرے۔ مزید دیکھیں، اسلام نے ایک سے زائد شادیوں کی جو اجازت دی ہے تو انسانوں نے اس کا مذاق اڑایا، اور آج بھی کسی سے ہم بات کریں گے تو ہنسے گا اور اس کو ظلم قرار دیا۔ لیکن تجربے نے یہ بات ثابت کر لی کہ اسلام کا یہ جو قانون ہے انسانی فطرت کے عین مطابق ہے، اور اگر آپ تعدد ازواج کے قانون کو ختم کریں گے تو آپ مسئلے کو حل نہیں کریں گے، بلکہ آپ ایک جو شادی ہے جو قانونی ہے، جو تمام ذمہ داریوں پر مبنی ہے اور اخلاقی ہے، اس زوجیت کے رشتے کو آپ ختم کریں گے تو درجنوں ایسے رشتے آپ کھولیں گے جو نہ وہ قانونی ہے اور نہ ہی وہ انسان کے لیے فائدہ مند ہے، بلکہ انسان جب دوسری شادی سے رک جائے گا تو وہ زنا کی طرف جائے گا، کسی عورت کو جب نکاح نہیں ملے گا تو وہ زنا کی طرف جائے گی، اور یہ بالکل واضح بات ہے۔ تو اس کے نتیجے میں دنیا کے بعض ممالک میں 75% تک بچے لاوالد اور لاوارث پیدا ہو رہے ہیں، اس لیے کہ شادی ہی کا تصور نہیں ہے، اور اگر ہے بھی تو پھر دوسری کا تو بالکل ہی نہیں ہے۔ تو جو خواتین یا مرد بغیر شادی کے یا وہ ایک شادی سے مطمئن نہیں ہے تو وہ پھر دوسری طرف ہی جاتے ہیں، اور ایسے ممالک ہیں جہاں 75% تک بچے جو ہے وہ ولد الزنا ہے۔ تو ایک بچہ جس کا باپ نہ ہو اور جس کو کوئی اور نہ کرے تو اس بچے کو یہ مصنوعی طریقے سے تو بڑھا لیتے ہیں، لیکن والد کا سہارا اس کا کوئی متبادل ممکن ہی نہیں ہے۔ ایک مزید پہلو کو دیتے ہیں کہ تمدنی پہلو کو اب دیکھیں تو اسلام نے بعض جرائم مثلا قتل پر سزائے موت رکھا ہے، تو بعض لوگوں نے کہا کہ تو بہت وحشیانہ قانون ہے اور یہ انسانی ہمدردی کے خلاف ہے، تو اس کو عمر قید سزا سے بدل دیا، لیکن وہاں پھر جرائم کی تعداد پہلے سے بہت زیادہ ہو گئی، اور جو آدمی جیل سے جرم پورا کر کے سزا پورا کر کے اس سے بڑا مجرم بن کے نکلتا ہے، تو کوئی جرائم کے خاتمے کا سبب یہ قانون نہیں بنا۔ تو اس نے شریعت کے قانون کو وحشی کہہ کر مسترد کیا، لیکن خود جو بنایا اس سے وحشیت ہی پھیل گئی معاشرے میں، کوئی فائدہ اس کا نہیں ہوا۔ اب ایک اور دیکھیں، معیشت کے میدان میں اسلام نے انفرادی ملکیت کا ثبوت اور حوصلہ افزائی تو کی ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اس پہ کچھ شرائط بھی لگائی ہے۔ اسلام نے جو نظام دیا تھا، دنیا کے ایک بڑے خطے اور اربوں انسانوں نے ایک صدی تک اس نظام کے خلاف واویلا کیا جو سوشلزم کا نظام تھا، اور اس کا خاتمہ کیا، لیکن بالآخر ان لوگوں نے، ان ترقیات انسانوں نے جنہوں نے سائنس کے میدان میں اتنی ترقی کی تھی جس کا بھی تذکرہ آیا، لیکن انہی لوگوں نے بالآخر جب اس حوالے سے قانون سازی کی تو اس میں غلط ٹھہرے اور خود ہی انہوں نے اپنی غلطی تسلیم کر لی، اور اب کوئی بھی اشتراکیت کے نظام کا حامی آپ کو نظر نہیں آئے گا، بلکہ اس کو ایک احمقانہ نظریہ کہے گا۔ اس طریقے سے سرمایہ دارانہ نظام کے تحت سود اور قمار کو مبنی پر انصاف کہہ کر اجازت دے دی گئی۔ اسی تجربہ کار اور پڑھے لکھ کے انسان نے، جس کے یہ کارنامے تھے سائنس کے میدان میں، جب اس نے معیشت کے لیے قانون سازی کی
تو سود اور قمار کو ایک قانونی حیثیت اور تحفظ دیا، اور 2008 کے عالمی بحران نے ثابت کیا کہ اربوں انسانوں اور سینکڑوں ممالک کا یہ فیصلہ غلط تھا۔ کیا چیز غلط تھی جناب؟ اربوں انسانوں اور سینکڑوں ممالک نے جو سود کو اور قمار اور ان چیزوں کو درست کہا تھا، یہ فیصلہ ان کا غلط تھا۔ تو اس کے بعد آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ انسان میں صلاحیت ہے کہ وہ اپنے لیے دائمی اور ابدی قانون سازی کرے؟ جب بھی اس نے اس میدان میں قدم رکھا ہے ٹوکر ہی کا ہے۔ اور مذہب نے 1500 سال پہلے جو اصول طے کیے تھے تو ثابت ہوا کہ وہی درست ہے اور وہی مبنی پر انصاف ہے۔ یہ تو بطور مثال چند پہلوؤں کا ذکر ہوا، اس طرح سینکڑوں مثالیں پیش کی جا سکتی ہے جس سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ قانون کی ایک اہم بنیاد کہ ہر چیز میں منصفانہ معیار کا تعین ہو اور اسی کے مطابق قانون سازی ہو، یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ ان تمام چیزوں میں جو خرابی نظر آئی کیوں آئی؟ اس لیے کہ اس نے مرد اور عورت کے مساوات میں جو حقیقی انصاف کا پہلو ہے وہاں تک رسائی حاصل نہیں کی۔ اس نے معاشی نظام کی آزادی میں حقیقی جو انصاف کا نقطہ ہے وہاں تک رسائی حاصل نہیں کی۔ اس نے جرم و سزا کے معاملے میں جہاں حقیقی انصاف ہے وہاں تک رسائی حاصل نہیں کی۔ تو ہر چیز میں اس وجہ سے اس کی قانون سازی جو ہے وہ مفید نتائج پر منتج نہیں ہوئی۔ تو ان تمام مشاہدوں سے یہ بات بالکل قطعی طور پر ثابت ہے، اس میں کوئی شک نہیں کیا جا سکتا کہ انسان اگر سارے میں مل جائے تو وہ اپنے لیے ایسی دائمی اور ابدی قانون سازی نہیں کر سکتے۔ تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو جو خدا کے قوانین ہیں اس کو اپنے اوپر اپلائی کر سکتے ہیں، اور ان قوانین کو اپنی زندگی میں روح عمل لانے کے لیے اپنے عقل کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اور جو بعض انتظامی معاملات ہیں جیسے کہ پنکھا کہاں لگانا ہے، بجلی کیسے بنانی ہے، اور جو سائنسی باتیں اس میں وہ اپنا عقل استعمال کر سکتا ہے۔ یہ انسان کا اصل وہ ہے، مطلب اصل مدعا بھی یہی ہے اور اصل اس کی رسائی بھی یہاں تک ہے۔ اس سے آگے اس کے ذمہ ڈالنا یہ تکلیف ہمارا ہوتا ہے، اس لیے اللہ نے انسان کے اوپر یہ تکلیف نہیں ڈالی، لیکن انسان نے خود وما ظلمناہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ کسی کا کوئی سوال ہو تو کر سکتے ہیں۔